میں آج کالین آئی تھی، پراپرٹی کے کچھ کام تھے مجھے ذاتی. میں واپس وہاں سے آ رہی ہوں. میں ڈرائیو کر رہی تھی، میرے ساتھ میرا ملازم بیٹھا ہوا تھا. مجھے کافی دیر سے شک ہو رہا تھا کہ دو لڑکے مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ہی میں سلو تھی، وہ میری گاڑی کے پاس شیشے کے پاس آ کے انہوں نے جب گن میں نے ان کی دیکھی، میرے سے نا خوف کہہ لیں. السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بابر اعظم کی مبینہ گرل فرینڈ حمزہ مختار کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ حمزہ مختار نے خود پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا، اور جو ثبوت ملے ہیں حمزہ مختار کے خلاف وہ اس پر اور بھی گہرا کیس بن سکتا ہے. آپ تمام لوگوں کو بتاتے چلیں جن کو نہیں پتا حمزہ مختار کون ہے، تو حمزہ مختار بابر اعظم کی مبینہ گرل فرینڈ ہے. کہانی کچھ ایسا ہوئی کہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ ایک ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں خاتون آتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ بابر اعظم میرا مبینہ بوائے فرینڈ ہے اور اسے مجھے گھر سے بھگایا اور میرے پیسے بھی بہت زیادہ کھائے اور مجھے حاملہ بھی کیا، جس کے بعد میں نے ابارشن کروایا اور اس پر اس نے دستاویزات بھی دیے اور ابارشن کی جو رپورٹس تھی وہ بھی سب کے سامنے لائی. اب اس تمام بات کے بعد جو بابر اعظم کے فینز تھے، اسپیشلی جو کرکٹ کے فینز ہیں، ان پر ایک دم سے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ ایک دم سے ٹوٹ پڑے حمزہ مختار پر اور اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیا اور اس کو صرف فیم کی بھوکی لڑکی کہنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ حمزہ مختار ٹک ٹاکر ہے اور صرف فیم پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. اب کل رات کاہینہ سے واپس جاتے ہوئے، کاہینہ کی کیا کہانی ہے، حمزہ مختار کی وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو وہ دیکھنے گئی تھی اور واپسی پر تقریباً 8 بجے وہ اپنی گاڑی پر سفر کر رہی تھی لاہور اپنے گھر کی طرف، جہاں پر راستے میں اس کا 2 نوجوان لڑکوں نے بائک پر تعاقب کیا. اب بائک پر تعاقب کرتے ہوئے پہلے تو انہوں نے آ کے گاڑی کو رکوایا اور کھلی گالم گلوچ کی اور اس کو طرح طرح کی گالیاں دی، جس کے بعد حمزہ مختار پر انہوں نے فائر کھول دیے. اب فائر کے نتیجے میں وہ 3 فائر انہوں نے کیے جو ان کی گاڑی پر نظر بھی آ سکتے ہیں آپ لوگوں کو. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ کہانی ہوئی کہ حمزہ مختار بچ گئی اور بائک جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا وہ یہ قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد فوراً سے جائے وقوع سے بھاگ گئے. اب حمزہ مختار کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور اینی شاہدین کا کیا کہنا ہے؟ اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ مختار کو جب ہم نے جا کے دیکھا، پہلے تو جب فائرنگ ہو رہی تھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے جانے کی، لیکن جو ہی فائرنگ اور وہ لوگ چلے گئے تو حمزہ مختار کو جا کے دیکھا تو وہ سیٹ کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں جو ان کا کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہ پلیز مجھے تحفظ دیا جائے، اور بابر اعظم جو مجھے تھریٹ کر رہے تھے انہوں نے آج قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا. اب کہانی کچھ ایسا ہوئی کہ یہ بہت زیادہ رش ڈرائیونگ کر رہی تھی، جس پر جو حملہ آور تھے انہوں نے گاڑی کو روکا اور ان کو اسی طرح برا بلا کہنا شروع کیا اور گالیاں دی، گالم گلوچ کھلا کیا انہوں نے. اس کے بعد جب بات بڑھ گئی اور حمزہ مختار نے بھی آگے سے کچھ بولنا شروع کیا تو ان نوجوان 5 لڑکوں نے ان پر فائر کھول دیے. اب یہاں سے کہانی کیا نکل کر سامنے آتی ہے کہ سر اگر انہوں نے اس کو قاتلانہ حملہ ہی کرنا تھا تو حمزہ مختار، پہلی بات تو یہ جو وہ کہہ رہی ہے سیٹ کے پیچھے چھپی. اگر آپ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو کوئی آپ کو فوراً سے آ کے روکتا ہے، آپ سے بات چیت کرتا ہے اور وہ آپ پر فائر کرتا ہے. پہلی تو مجھے یہ کہانی نہیں بتائی وہ کون سی سیٹ کے پیچھے چھپی، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے آگے تو جانا، ڈیش بورڈ کے نیچے جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سر. اس کے علاوہ اگر آپ پچھلی سیٹوں کی بات کر رہی ہیں تو وہ بھی پیچھے جانے میں، اگر آپ وایا جو گیئر والا ایریا ہوتا ہے وہاں سے بھی پیچھے جاتے ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا ایزی ہوتا ہے وہ وہاں سے پیچھے جانا. ابھی مکمل حقائق نہیں سامنے آئے، لیکن جو ہی اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے ہم فوراً سے پہلے آپ تک لے کے آئیں گے. اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے. بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ کوئی بھی